اہم چیز ہے. نماز کے لیے آؤ تو یہ نہیں کہا کہ لباس پہن لو، یہ کہا کہ زینت اختیار کر لو. لباس تو آپ بنیان پہن کے آ جائیں نماز پڑھ لیں، مفتی سے پوچھیں کہیں کہ نماز تو ہو جائے گی. بغیر ٹوپی کے آئیں کہ نماز تو ہو جائے گی. لیکن زینت کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے؟ جس لباس میں آپ یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں، کیا اس لباس میں شادی میں جانا پسند کریں گے؟ کسی بڑے آدمی سے ملنا پسند کریں گے؟ جس طرح کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہو اس وقت کیسا زینت کا لباس پہنتے ہو، خوبصورتی کا. تو قرآن تو کہتا ہے مسجد میں آؤ نا تو اسی طرح دلہا بن کے آؤ، خوبصورت بن کے آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ، صرف لباس پہننے کو نہیں کہتا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 سے کر رہے. پچھلے درس میں جو آیتیں پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد پر ایک خاص احسان، ایک خاص نعمت لباس کی شکل میں جو اتاری ہے اس کا ذکر فرمایا تھا، اور لباس کا مقصد بتایا تھا کہ لباس کا مقصد کیا ہے. ایک تو یہ کہ ستر چھپانا، دوسرا وریشہ، زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے لباس استعمال کیا جاتا ہے. آج جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کہیں صحیح راستے سے بھٹکا نہ دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے. جیسے کہ تمہارے والدین کو جنت سے اس نے نکالا، ان کا لباس ان سے اتار رہا تھا تاکہ ان کا ستر ان کو دکھائے، ان کے ستر کو چھپائے جانے کے حصے کو ظاہر کر دے. یہ پیچھے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں حضرت آدم اور حوا کا. جنت کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کو چکھ لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. تو جنتی جو لباس تھا ان کے جسم پر وہ اتر گیا اور ان کا ستر ظاہر ہو گیا. ستر ظاہر ہوا تو شرم آنے لگی، حیا آنے لگی. جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم کی اولاد، تمہارے والدین نے یعنی آدم اور حوا نے تو جنت کو دیکھ لیا، جنت میں رہ لیے، پھر وہاں سے باہر نکالے گئے. اب تم خبردار رہنا اگر شیطان کے وسوسے میں آئے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کا کام ہے لوگوں کو ننگا کرنا، بے حیائی پر آمادہ کرنا، بے شرمی کے کاموں میں مبتلا کرنا. یہ شیطان کا خصوصی مشن ہے، اس کا خاص کام ہے. تو اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب تم خبردار رہنا، تم تو جنت میں گئے بھی نہیں، جنت میں داخل بھی نہیں ہوئے، جنت کی نعمتوں کو تم نے دیکھا نہیں، برتا نہیں. اگر شیطان کے مشن میں تم شامل ہو گئے اور اس کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے تو تمہیں جنت اور جنت کی نعمتوں سے محرومی دیکھنی پڑے گی. اس لیے خبردار رہنا. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت، وہ تم کو دیکھتے ہیں ایسے طریقے سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سسٹم ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیطان کو دیکھ لے، جنات کو دیکھ لے، ورنہ عام طور پر انسان نہیں دیکھ پاتا ہے. ہاں شیطان اور جنات یہ انسان پر نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ ہے. یہ تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ گھروں میں رہنا اور بازاروں سے گزرنا اور رات میں ادھر ادھر جانا ہمارے لیے پریشانی ہو جائے اگر ہم جنات اور شیاطین کو دیکھ لیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ اور اس کا گروپ، اس کی جماعت تمہیں دیکھتے ہیں، اس سے طریقے پر تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو. اب شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. دشمن سامنے ہو تو انسان اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن سامنے ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہے. اب بڑا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے کسی بڑی ذات کی پناہ میں آنا چاہیے، اور بڑی ذات اللہ کی ہے. اس لیے خاص موقعوں کی جہاں جنات شیاطین اپنا اثر ڈال سکتے ہیں اور انسانوں کو پریشان کر سکتے ہیں نا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی. بیت الخلاء میں گندگی کی جگہ ہے، جائیں گے وہاں شیطانی اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں. دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
اسی طرح اگر آپ تنہائی میں ہیں، کہیں رات گزار رہے ہیں، وہاں کہا گیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو بڑی ذات کی پناہ میں آ جائیں گے نا، تو کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اس کے اثرات سے، اس کے نقصان سے ہم بچے رہیں گے۔ تو اس کے لیے بہت سارے کلمات حدیث میں، اور کچھ یاد نہ ہو دوسری دعائیں تو کم از کم یہ پڑھ لیا کریں ہر موقع پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب کو یاد ہے تو ایسے موقع پر یہ پڑھ لینا چاہیے، یہ بھی دعا ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پاورفل کلمہ ہے، بہت مؤثر کلمہ ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ہم تو پڑھتے ہیں نا، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اس طرح کی خبر مل جائے تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے نہیں ہے، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ جہاں کہیں بھی اس طرح کا ڈر محسوس ہو، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، خدشہ اندیشہ ہو، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر ہی کر لیں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوں تو دعائیں پڑھ کے داخل ہوں، السلام علی عباد اللہ الصالحین کہہ کر داخل ہو، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، تو خیر اور برکت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو شیطان تو دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جب دشمن نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر ایسے اللہ کی بڑی ذات کے پناہ میں آ جانا چاہیے اور وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے ان کا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ شیطانی مشن پر وہ لوگ چلتے ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اسلام کی دولت سے محروم ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کی دولت سے محروم ہیں، تو وہ شیطانی کام کرتے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھیے ہے نا، بے لباس کرنا، ننگا کرنا، عریانیت کی طرف بلانا، فحاشی بے حیائی کی طرف بلانا، یہ شیطانی مشن ہے۔ اب اس شیطانی مشن پر لوگ کتنے چل رہے ہیں، دیکھو بے حیائی کے کام اس کو فیشن کے طور پر اپنا رہے ہیں، برائی کو اچھائی بنا لیا ہے، اور کم سے کم لباس پہننا فیشن بنا دیا، اس کو اچھا سمجھ لیا لوگوں نے، اور جتنا زیادہ انسان پردے میں رہے، لباس میں رہے، خاص طور پر عورتیں لباس میں رہیں تو کہا جاتا ہے یہ قیدی بنا دیا گیا ہے، ان کو بندک بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ شیطانی مشن ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے یا آدھا ننگا ہو جائے، پورا ننگا تو نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے فطرت میں، نیچر میں رکھا ہے، حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، تو آدھا تو ننگا کر ہی دیتا ہے شیطان، یہ اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، فاحشہ برا کام، زناکاری، بدکاری، بے پردگی، عریانیت، یہ فاحشہ میں آ جائیں گے۔ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے۔ دنیا میں غلط چیزیں ہیں، رسم رواج، ریت، اسی طرح کا فیشن، یہ سب چیزیں فاحشہ میں آتی ہے۔ لوگوں کو جب اس سے روکا جاتا ہے نا تو لوگ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ارے یہی ریت ہے، یہی فیشن ہے، یہی رواج ہے، یہ اس علاقے میں یہ چیز کا، اس چیز کا چلن ہے، یہ کیسے خراب ہو سکتی ہے، یہ کیسے بری ہو سکتی ہے۔ پہلے لوگ بھی غلط رسم و رواج کو یہی کہہ کے دلیل کے طور پر کہتے آئے، ارے ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، وہ بیوقوف تھوڑی تھے، وہ ہم سے سمجھدار تھے، ہم سے دانش مند تھے، یہ کہتے ہوئے اس چیز کو، غلط چیز کو پکڑے ہوئے ہیں۔ فیشن کو آج، ارے دنیا میں یہ چلن ہے، آج کل فیشن ہے، اس فیشن کو اپنا رہے، یعنی اچھی چیز بن گئی ہے۔ تو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ ارے بھائی اس میں برائی یہ ہے کہ یہ ساتر لباس نہیں ہے، جب آدمی اپنے آدھے بدن کو ننگا کر دے، آدھے کو کھلا کر دے، اور آدھے پر لباس پہنے، کچھ پہ لباس پہنے، تو یہ ساتر لباس نہیں ہے، شرم کی جگہوں کو چھپانے والا نہیں ہے، پورے جسم کو چھپانے والا نہیں ہے، یہ ہے قباحت، یہ برائی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری یہ دلیل دیتے تھے واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا، یہ خاص پس منظر میں اتری ہے۔ اصل میں عرب کے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نا، تو قریش کے لوگوں نے اپنی چودراہٹ وہاں جمع رکھی تھی۔ قریش کے لوگ جس کو کپڑا دیتے تھے احرام کا، تو وہ احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، اور جس کو احرام کا کپڑا قریش کے لوگ نہیں دیتے تھے تو پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں،
ان کو ننگا طواف کرنا پڑتا تھا، اور خیال یہ تھا کہ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں نا دوسرے، یہ گناہوں والے ہیں، ان میں ہم نے گناہ کیا ہے، نافرمانیاں کی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم مادرزاد ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اور ننگا ہونے کو اللہ کا قرب سمجھتے تھے، اللہ کی نزدیکی سمجھتے تھے، اس کو عبادت و نیکی سمجھتے تھے۔ انسان کی عقل جب معروف ہو جاتی ہے نا، بند ہو جاتی ہے، عقل کا فیوز ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان اسی طرح برائی کو اچھا سمجھتا ہے، بدی کو نیکی سمجھتا ہے۔ ننگے ہونے کو عبادت سمجھتے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا، طواف کرتی تھی عورتیں اور کہتی تھی الیوم یعدو کلہ او بعضہ وما بدا منہ فلا احلہ، آج طواف کرتے ہوئے یا تو میرے جسم کا پورا حصہ ننگا ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، یا اس کا کچھ حصہ ظاہر ہوگا، اور جو ظاہر ہو تو میں برائی کے لیے، گناہ کے لیے، بدکاری کے لیے لوگوں کو اس کے لیے حلال نہیں کرتی ہوں۔ میں یہ ٹھیک ہے طواف کر رہی ہوں، اس وجہ سے میں وہ کپڑے پہن کر نہیں، بالکل ننگے ہو کر کر رہی ہوں، اپنے بدن کو کسی کے لیے حلال نہیں کرتی ہوں، لیکن پھر بھی بیت اللہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ ان سے کہا جاتا ہے ایسا کیوں؟ کہ ہمارے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ہم گناہ والے کپڑے پہن کر یہاں نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تو جواب نہیں دیا ہے، وہ جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا کو ہم نے اسی طرح پایا، اس کا جواب نہیں دیا ہے، اس لیے کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہر عقل مند انسان کہے گا بھائی بعض مرتبہ باپ دادا غلط طریقے پہ ہوتے ہیں، عقل کہتی ہے، انسان کی سوچ کہتی ہے، انسان کو اپنے عقل میں استعمال میں لانا چاہیے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ باپ دادا شرابی ہوں گے تو ہم شرابی بن جائیں گے، ہیروئنچی ہوں گے، نشہ کرنے والے ہوں گے تو ہم بھی وہی چیز اختیار کریں گے۔ یہ عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو باپ دادا غلط طریقے پر ہیں تو انسان عقل کہتی ہے بھائی نہیں، اس کو نہیں، اس راستے پہ نہیں جانا، وہ غلط تھے، بالکل غلط تھے، اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ اس کا اللہ نے جواب ہی نہیں دیا، اس لیے کہ جواب صاف ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں باپ دادا بالکل غلط طریقے پر ہوتے ہیں، تو سمجھدار انسان کہتا ہے میں نہیں جاتا اس طریقے پر، تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن دوسرے کا جواب دیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اللہ نے اس طرح کرنے کو کہا ہے، کہا کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے، اللہ ننگا ہو کر طواف کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پر ایسی باتیں گھڑتے ہو، اللہ کی طرف ایسی باتیں جوڑتے ہو، منسوب کرتے ہو جو تم نہیں جانتے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف سے کام لو، انصاف کا طریقہ اپناؤ۔ انصاف کا طریقہ یہ ہے کہ باپ دادا اگر غلط ہیں تو غلط ہیں، ان کو غلط مانو، ان کے غلط راستوں کو چھوڑو، رسم کو، رواج کو، ریت کو، روش کو، فیشن کو، جو بھی وہ اپنا رہے غلط ہیں تو غلط ہیں، انصاف سے کام لو، ان کو چھوڑ دو اور صحیح طریقے پر آؤ۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر مسجد کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا کر لو۔ مسجد سے مسجد بھی مراد ہے، بعض حضرات نے کہا مسجد سے نماز مراد ہے۔ نماز میں جب آؤ تو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف موڑ لو، قبلہ رخ ہو جاؤ اور خلوص کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سجدہ یعنی نماز خالص اللہ کے لیے پڑھو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اس کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے کرو اور دعا مانگو۔ دین، عبادت، پکار اللہ سے مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اخلاص کے ساتھ مانگو، اسی کے لیے پکار خالص ہونی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج ہی وہ عصر بعد حدیث پڑھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان اللہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو نا تو یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، اجابت کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ ضرور میری دعا قبول ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تعالیٰ غافل بے توجہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا، بس بیٹھا دماغ کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، زبان سے کچھ بول رہا ہے، بس ایسے ہی بیٹھا بیٹھا مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، توجہ ہے نہیں، تو ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کما بدأکم تعودون، جیسا تم کو اس نے شروع میں پیدا کیا اسی طرح تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، اپنے دربار میں کھڑا کرے گا
اور وہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اپنے رخ کو صحیح کرو، اپنے دین کو خالص کرو، اپنی پکار کو، دعا کو خالص کرو۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی ہے، ہدایت کی بات کر دی ہے۔ اب اس بات کو سن کر ایک فریق کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ لے آئے گا، ہدایت کے راستے پر، اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو جائے گی۔ جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ان لوگوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ جو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں، ننگے طواف کرنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حدیث میں آیا لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے اس طرح نہیں، ایک جملہ اور جوڑتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ تلبیہ پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہم جو تلبیہ پڑھتے اس کا مطلب کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تو اکیلا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہیں، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے، مورتی کو، اپنے معبودوں کو کہتے تھے ایک شریک ہے، وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن تو نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، تملکہ وما ملک، تو اس کا مالک ہے، اس کی سارے اختیارات کا، کنٹرول کا تو مالک ہے، لیکن ہے وہ بھی تیری ذات میں شریک۔ اس طرح وہ شرکیہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ تو کہا کہ یہ شیطانی کام ہے، شیطان نے یہ سب چیزیں ان کو بتائی ہے، یہ شیطان کو انہوں نے دوست بنا لیا ہے اور اس کی باتوں کو، وسوسوں کو مانے ہوئے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ کتنے غلط راستے پر چلنے والے، آج فیشن اختیار کرنے والے، ننگا پن اختیار کرنے والے بھی کہتے ہیں ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم سویلائزڈ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مردوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اچھے ہیں، یہ پورا لباس پہنے ہوئے یہ بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھلے زمانے کے ہیں، خود غلط ہیں لیکن اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں، راہیاب سمجھ رہے ہیں، اور جو صحیح راستے پر ہیں ان کو گمراہ سمجھ رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی گمراہی انسانوں کی ہمیشہ رہی ہے، خود غلط کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ کہف کی آخری آیات ہے نا، آخری رکوع میں اس میں کہا گیا کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو نہ بتائیں کہ گھاٹے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں، خسران میں کون رہیں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں بیکار گئی، خوب محنتیں کی، خوب نیک کام کیے، ثواب کے کام کیے، اور بہت سارے ایسے کام جس کو ثواب سمجھ کے کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے آخرت میں ہمارے کام آئے گا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار جائیں گے، لیکن وہ خود کو سمجھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ گمراہ ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو اپنی زینت کو پکڑ لو ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت، جب فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آؤ تو زینت کو پکڑ لو۔ اوپر لباس کا تذکرہ آیا تھا، یہاں یہ نہیں کہا کہ لباس پہن لو، بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم چیز ہے۔ نماز کے لیے آؤ تو یہ نہیں کہا کہ لباس پہن لو، یہ کہا کہ زینت اختیار کر لو۔ لباس تو آپ بنیان پہن کے آ جائیں نماز پڑھ لیں، مفتی سے پوچھیں کہیں کہ نماز تو ہو جائے گی، بغیر ٹوپی کے آئیں کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن زینت کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے؟ جس لباس میں آپ یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں، کیا اس لباس میں شادی میں جانا پسند کریں گے؟ کسی بڑے آدمی سے ملنا پسند کریں گے؟ جس طرح کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہو اس وقت کیسا زینت کا لباس پہنتے ہو، خوبصورتی کا، تو قرآن تو کہتا ہے مسجد میں آؤ نا تو اسی طرح دلہا بن کے آؤ، خوبصورت بن کے آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ، صرف لباس پہننے کو نہیں کہتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت سارے علماء، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کبھی لنگی پہن کر مسجد میں نہیں آئے، کیونکہ لنگی پہن کر بازار میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، کسی شادی میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی، آپ نے 15 سال میں ایک نماز بھی ہماری لنگی میں نہیں دیکھی ہوگی، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، یہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہو،
اور جو چیز باہر پسند نہیں کرتے ہو تو پھر یہاں بھی پسند نہ کرو. ہاں جہاں لنگی چلتی ہے تو وہاں وہ شادیوں میں بھی پہنتے ہیں, دوسری جگہ بھی پہنتے ہیں, تو وہ الگ چیز ہے, وہاں کوئی عیب کی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں عیب کی چیز ہو تو پھر مسجد میں آؤ, اچھے طریقے سے آؤ. اسی طرح بہت سارے لوگ ٹوپی, پرانی ٹوپیاں ہوتی ہے, بعض ٹوپیاں سر میں جو تیل لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے دیکھیے داغدار ہو چکی ہوتی ہے, میلی کچیلی, وہی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں. اس طرح کی ٹوپی آپ جائیں گے بازار میں پہن کے, شادی میں پہن کے, تو پھر نماز میں بھی نہیں آنا چاہیے. قرآن کہتا ہے ہر مسجد کے وقت زینت اختیار کرو, لباس کبھی نہیں کہا ہے. جو زینت مطلب خوبصورتی اختیار کر کے آؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو. اصل میں کیا تھا, قرآن جب یہ تعلیم دے رہا تھا نا, اس زمانے میں زیادہ تر عیسائیت تھی, کرسچنٹی, اور کرسچنٹی میں ان کے جو راہب تھے, ان کے جو عبادت گزار تھے, پوپ تھے, ان کے مذہبی رہنما تھے, ان کا تصور تھا گندے رہنا, اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ ثواب کی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے. آپ دیکھو سادھو سنت لوگ کیسے ننگ دڑنگ, بالکل بال بکھرے ہوئے, آج بھی لوگوں کا تصور یہی ہے. آج بھی, اس زمانے میں تو کیا, آج بھی یہی تصور ہے. عجیب بات, آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں, جس وقت اسلام یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے دربار میں آؤ, مسجد میں آؤ, خوبصورت لباس پہن کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ, سرما استعمال کر کے آؤ, بال سوار کے آؤ, ہے نا, تیل لگا کے آؤ, اچھے سے اچھا لباس پہن کے آؤ. اس زمانے میں اس طرح زینت اختیار کرنا عیسائیت کے نزدیک گناہ سمجھا جاتا تھا. بہت مشہور واقعہ ہے. پوپ جو تھا, پوپ اس وقت عیسائیوں کا مذہبی رہنما, اس وقت جرمنی کا بادشاہ تھا فریڈرک ثانی. وہ روزانہ نہایا کرتا تھا, تو اس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ نہاتا ہے, یہ عیسائیت سے خارج, عیسائیت سے نکل گیا. یعنی مسلمانوں کا خوبصورت رہنا ایک پہچان بن گیا تھا, صاف ستھرا رہنا, کہ مسلمانوں کی طرح یہ روزانہ نہاتا ہے. اور آج الٹا ہو گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان نہاتے نہیں, صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں. اب جی دیکھو دنیا کا رنگ دیکھو اور انقلابات دیکھو. فتویٰ دیا کہ یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ نہاتا ہے, اس لیے یہ عیسائیت سے خارج ہے, ہم میں سے یہ نہیں ہے. اور خود ان کے مذہبی پاپا ننگے رہتے تھے یا گندے رہتے تھے. اس عالمے کے بالوں سے جوئیں بکھرتی رہتی تھی, پڑی رہتی تھی. میں نے 2-3 ہفتے, شاید 1 مہینہ پہلے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ وہ جوؤں کو کہتے تھے پلس آف گاڈ. جتنا گندا رہو گے اللہ کے یہاں مقام پاؤ گے. اور جو جوئیں پڑ جاتی تھی, جسم پر رینگتی تھی نا, تو کہتے یہ خدا کے موتی ہے, یہ خدا کے موتی ہیں, پلس آف گاڈ ہے. یہ تصور لوگوں کے یہاں تھا. اللہ کے نبی نے, قرآن نے ہمیں صفائی ستھرائی سکھائی ہے. ایسا بہترین مذہب کہاں ہو سکتا ہے. تو کہا کہ اپنی زینت پکڑ کے آؤ, اور مسجد کے وقت کھاؤ اور پیو, فضول خرچی مت کرو. دیکھیے اچھے سے اچھا کھاؤ کھلاؤ, کوئی اسلام منع نہیں کرتا ہے. دکھاوا نہیں ہے, نام و نمود نہیں ہے, نمائش نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے, خود بھی اچھا کھاؤ, لوگوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی اچھا پہنو, لوگوں کو بھی پہناؤ. وَلَا تُسْرِفُوا, فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کیا ہے؟ جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں بھی آپ, اگرچہ آپ کی حلال کمائی ہے لیکن وہاں خرچ کر رہے ہیں, یہ بھی فضول خرچی میں آ جائے گا. گناہ کی جگہوں میں بھی خرچ کرنا فضول خرچی میں ہو جائے گا. رسم و رواج کی جگہوں پر خرچ کرنا بھی فضول خرچی میں ہو جائے گا. اچھے سے اچھا کھاؤ پیو, فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. دوسری حدیث میں آیا تکبر نہیں آنا چاہیے اور فضول خرچی نہیں ہونے چاہیے. اسراف ولا مخیلہ, یہ 2 لفظ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھا لباس پہنو اور اچھا کھاؤ جب تک کہ 2 چیزیں تمہارے اندر پیدا نہ ہو. ایک تکبر, کہ میں جیسا کھاتا ہوں ایسا کسی کو نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, حقیر سمجھنے لگے لوگوں کو. میں جیسا پہنتا ہوں ایسا لوگوں کے پاس نہیں ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے, تو پھر سمجھ جاؤ تم غلط راستے پہ ہو, ورنہ تم اچھی سی اچھی چیز استعمال کر سکتے ہو. ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہو اور اس کی سواری اچھی ہو, کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ کہ نہیں, یہ تکبر میں نہیں ہے. تکبر غمط الناس و بطر الحق. تکبر یہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے تم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگو, جن کے پاس یہ نہیں ہے ان کو حقیر سمجھنے لگو, اور حق بات تمہارے پاس آئے تو اس کو ٹھکرا دو, قبول نہ کرو. یہ تکبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تکلف کے,
ہم جو آج کل بہت ساری چیزیں تکلف میں کرتے ہیں، شادی میں پیسہ نہیں ہے پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا چونکہ کھانا کرنا ہی پڑتا ہے ایسا شادیوں میں تو قرض لے کے کرتے ہیں، یہ تو تکلف ہو جائے گا۔ اسی طرح لباس میں، اسی طرح بہت ساری چیزوں میں تکلف کرتے ہیں، موبائلوں میں آج کل نوجوان کر رہے ہیں، گنجائش ہے نہیں، لیکن اس کی جو ہم عصر ہیں، ہم زمانہ، وہ اچھے سے اچھا موبائل لیے ہوئے تو ہم بھی لیں گے، چاہے ادھر سے قرض لے کے کریں، یہ تو تکلف ہو جائے گا۔ ہاں اللہ نے دیا ہے تو لو، تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کے پاس جب نہیں تھا نا تو پیوند لگا ہوا کپڑا پہنا ہے، اور آ گیا بغیر تکلف کے، بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت کے، تو ایسا کپڑا بھی پہنا ہے جو 35 اونٹوں کی قیمت کے برابر تھا۔ عقیدر ایک جگہ ہے جہاں کا ٹھاکر تھا، اس نے اللہ کے نبی کو ایک خچر بھی دی تھی، خچر سفید دلدل تھا، وہ ہدیے میں دیا تھا، ساتھ میں کپڑا بھی دیا تھا۔ وہ کپڑا بہت قیمتی تھا، کہتے 35 اونٹوں کی قیمت کے برابر تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر کوئی کپڑا آیا، اللہ کے نبی کے پاس گنجائش تھی، 25 اونٹوں کے برابر قیمت کے برابر وہ کپڑا تھا، تو اللہ کے نبی نے بغیر تکلف کے استعمال بھی فرمایا۔ جب نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں، سادہ لباس پہن لیا، پیون زدہ پہن لیا۔ تو یہ تو انسان کا مزاج ہونا چاہیے، اللہ دے دے اچھے سے اچھا لباس پہن لو، اچھے سے اچھا کھا لو، گھر ٹھیک ٹھاک بنا لو، جو بھی چیزیں برتنے کی وہ استعمال کر لو، لیکن بس لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں اور نمائش کا جذبہ نہ ہو۔ تو یہ اسلام نے بہترین ہمیں تعلیم دی ہے، کھانے کے سلسلے میں، پینے کے سلسلے میں، لباس کے سلسلے میں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ حج کے زمانے میں جب لوگ حج کرنے آتے تھے تو لذیذ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو الحمدللہ اسلام نے کتنی گنجائش دی، حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، البیک کیا ہے کھا کے آتے ہیں، وہاں کا لذیذ سے لذیذ کھانا کھانے جاتے ہیں باقاعدہ، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہترین سے بہترین کھانا کھا سکتے ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر یہ چیزیں لاگو کر دی تھی، لذیذ چیزیں نہیں کھائیں گے، چکنائی کی نہیں کھائیں گے، چربی والی نہیں کھائیں گے، گھی والی نہیں کھائیں گے، بکری کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، اس کا گوشت استعمال نہیں کریں گے، یہ لذت والی چیزیں ہیں۔ آپ مذہبی رہنماؤں میں بھی آپ دیکھ لو، اچھا لباس نہیں پہنتے ہیں اور اچھی چیزیں بھی نہیں کھاتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں میں بھی یہ ذہنیت بن گئی تھی، گوشت بالکل استعمال نہیں کریں گے، ریاضت کریں گے، تو یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ارے کون ہے جس نے حرام قرار دیا اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ بہترین سے بہترین لباس اللہ نے ہاں بھائی ریشم کا لباس ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، مردوں کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں کرنا ہے، سونا استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، باقی جو لباس ہے اچھے سے اچھا آپ پہنیے۔ کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اللہ نے بہترین سے بہترین چیزیں کھانے کی پینے کی انسانوں کے لیے بنائی ہے اور ان کو حلال کیا ہے، مباح کیا ہے، جائز کیا ہے۔ کون ہے ان کو حرام کرنے والا؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کہہ دیجئے یہ اس دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی ان سب اچھی چیزوں سے ایمان والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہترین لباس ایمان والے بھی پہن رہے ہیں، غیر ایمان والے بھی پہن رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا ایمان والے بھی استعمال کر رہے ہیں، غیر بھی، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے بہترین چیزیں خالص ہوگی، دوسروں کو نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ یہاں اللہ نے جو پابندیاں کی ہے نا، ان پابندیوں کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، ایمان والوں نے اختیار کیا، تو وہاں ریشم بھی پہنیں گے، وہاں سونے کے زیورات بھی پہنیں گے، وہاں شراب بھی پئیں گے۔ یہاں پابندی کی تھی، وہاں ملے گی جنت کی بہترین خالص شراب، بہترین چیزیں، لیکن یہاں جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی وہاں وہ محروم کہیں گے، وہاں خالص ایمان والوں کے لیے سب چیزیں ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اس طرح ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، آیتیں کھول کھول کے۔ آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہے، آیت سے مراد حکم بھی ہے، آیت سے مراد ہدایت و رہنمائی بھی ہے، مسائل بھی ہیں۔ ہم یہ مسائل کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کی یہ چیزیں سب سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن نے کس طرح اچھی چیزوں کو اچھا قرار دیا ہے اور بری چیزوں سے روکا ہے۔ آگے ایک دو آیتیں اسی سے متعلق ہیں تو اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔